السلام علیکم جی. نومبر کے اندر جب جنرل عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر شاہ صاحب جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے، تو عمران احمد خان نیازی نے بہت سر توڑ کوشش کی، اور اتنی سر توڑ کوشش کی کہ ہمیں وہ لطیفہ یاد آ گیا. جنگل کے اندر ایک بندر جو تھا وہ بادشاہ بن گیا، اور نہیں، ڈونکی نہیں تھا، بندر تھا. بندر بادشاہ بن گیا. جنگل میں الیکشن ہوئے، لوگوں نے کہا یہ شیر جو ہے نا یہ بہت ظالم ہے، یہ ہمیں سے چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ذرا اچھلتی مخلوق ہے تو اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے باندر کو ووٹ دے دیا. تو حکومت کا پہلا ہی دن تھا، تو ایک گلیری جو تھی وہ روتی پیٹتی آئی کہ جناب ایک جو بھیڑیا ہے وہ میرے بچے اٹھا کے لے گیا. بندر نے چھلانگ ماری، ایک درخت سے دوسرے درخت، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی، ٹہنی اور ٹہنی، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. اس کے بعد واپس آیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ. اس نے کہا دیکھو کوشش تو میں بہت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کوشش تو بہت کر رہے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے کوشش تو بہت کی اپنے دور کے اندر، اب معیشت کا رگڑا نکل گیا تو وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کوئی ریزیمبلنس نہیں، میں تو ویسے ہی مثال دیتی ہے یار، لطیفہ دیتا ہے یار، تسی ایم ہی اپنیاں کڈی جا رہے ہو، ٹھیک. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان سے نہ ان کی دوستی اچھی اور نہ ان کی دشمنی اچھی. اس کے حوالے سے فکرہ ایک آج کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ عمران احمد خان نیازی کے دشمن ہیں تو آپ کے بچنے کے واضح امکانات موجود ہیں، اور اگر آپ اس کے دوست ہیں، اس کے محسن ہیں، تو پھر آپ کو تباہی سے، ضلالت سے، سڑکوں میں گھسیٹے جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کسی اور کے بارے میں کہا گیا تھا لیکن میں نے موڈیفائی کر کے عمران احمد خان نیازی پہ ڈال دیا ہے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے نا وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب سے میری ملاقات ہو جائے، ٹھیک ہے. ایکو ساہ دے وچ نام ہی نہیں لیا جاتا پائن ہے، ایڈا پار، ایڈا احترام تے ایڈا جناب پریشر، تے پھر بندہ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب سے میری ملاقات ہو جائے. عاصم منیر شاہ صاحب انہیں مل کے نہیں دی. انہوں نے اس کے اوپر بڑے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سامنے بھی رونا رویا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. پھر انہوں نے ان کو بالواسطہ براہ راست مخاطب بھی کیا، پھر انہوں نے ان کے خلاف باتیں بھی کہیں، پھر بھی نہیں جب وہ مانے تو پھر انہوں نے جو تھا اپنے اوورسیز جو ڈاگیز ہیں وہ شاہ صاحب کے اوپر چھوڑ دیے. اور اوورسیز نے چونکہ شکاگو میں بیٹھے ہوئے وہ سیل چل رہا ہے تو انہوں نے گائیڈ کیا، اور لوکل بھی سارے ان کے پیچھے بخ بخ کرتے ہوئے چل پڑے. تو آج کل ان کی بخ نکالی جا رہی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں نکالی جا رہی ہے یا جھوٹ چتالی ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی چکیا جاتا ہے تو بتائے نہ آ کے کہ کہاں سے اٹھایا گیا اور کہاں پہ چھوڑا گیا، ٹھیک ہے. یہ بتاتے نہیں ہیں، صرف وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں کہ ہمارا فلانا بندہ چلا گیا ہے، اور پھر جب آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں بتاتے کہ وہ آ گیا، وہ آ کے خود بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. تو بھائی اپنا منع میاں کہاں گئے تھے ہیں؟ آلو میاں کہاں گئے تھے؟ سبزیوں کے پاس بیٹھے کھیل رہے تھے. مطلب میرا مطلب ہے کہ وہ بتائے نا کہ اسے کون لے کے گیا تھا. بھائی ہم میں اٹھاتے تھے آپ لوگ عمران احمد خان نیازی، تو ہم بتایا کرتے تھے آ کے شہزاد اکبر ان کی رہنمائی کے اندر جب جرنلسٹوں کو اٹھایا جاتا تھا، اٹھا کے مارا جاتا تھا، فیض حمید کی اسپیشل جو اس نے آئی ایس آئی کے پیرل فورس کھڑی کی ہوئی تھی وہ اٹھاتی تھی، تو ہم بتاتے تھے آگے کہ ہمیں اٹھا کے وہاں پہ لے کے گئے. بلکہ وہ جہاں پہ رکھا گیا تھا ان کو، یا جہاں پہ چھوڑا گیا تھا مطیع اللہ جان صاحب کو، وہ تو وہاں پہ لوگوں کو لے کے گئے کہ جناب ایتھے میں نہیں چھڑیا سی، ایسو پیچھے مینوں ایتھے رکھیا ہوا سی، ایتھے انہوں نے میری اکھاں تو پٹی کھولی جے، اے ویکھو اے کمرہ ہے ایتھے مینوں بند کیتا. وہ ساریاں چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں تو یہ بھی دکھائیں. خیر اینی ہاؤ، جنرل عاصم منیر صاحب سے ملنے کی بنیادی وجہ کیا تھی اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی، میں آج آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں اور یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ بڑے کیئرفلی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ویسے بھی جب بندہ انٹیلیجنس کے اندر رہ جاتا ہے، اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو ان کے اوپر بھی جنرل باجوہ نے الزام لگایا ہے نا کہ اقامہ تو یہ لے کے آئے تھے جا کے یو اے ای سے. تو جیسے ہی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو اس ملاقات کے لیے مختلف ذرائع سے اپروچ کیا گیا تو انہوں نے اسٹڈی کی ہوگی، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں کی ہوگی کہ جناب اس سے پہلے ان سے جنرل
قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ملتے تھے، جب یہ حکومت میں تھے تب بھی، جب یہ حکومت میں نہیں تھے رہے تب بھی ان سے ملے، اور اس کی جو دلالی تھی، میرا مطلب ہے کہ بروکری تھی یا میڈیشن تھی، وہ نن ایلس بٹ عارف علوی نے کی تھی۔ اور جب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ میں کہیں باہر نہیں ملوں گا، میں ایوان صدر آ جاتا ہوں، آپ اس کو بلا لیجئے، وہ پرائم منسٹر ہے، تو وہ ان سے ملنے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سے وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹے ہیں تب سے وہ ان کو نہیں ملے، یہ باجوہ صاحب شاہد میتلا کو اپنے انٹرویو کے اندر بتا چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ نہیں ملے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ویسے شاہد میتلا تھا انٹرویو اگلی قسط نہیں آئی بنا، ہاں۔ تو جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ ان سے اپنا ملے، اور ملنے کے دوران ان سے بات چیت ہوئی۔ عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ آپ مجھے اقتدار میں واپس لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اقتدار میں کیسے لا سکتے ہیں، آپ کو تو پارلیمنٹ نے نکالا ہے۔ تو پھر وہ اس بات کے اوپر آ گئے کہ چلے آپ ہمیں ارلی الیکشن کروا دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ارلی الیکشن لینا ہے تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں، آپ کو ارلی الیکشن مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب بتا رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تو میں نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے مشورے پر تحلیل کی تھی، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ صدر علوی کی موجودگی میں جنرل باجوہ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی، ایوان صدر والی میٹنگ، اس میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اپنی حکومتیں ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اپنی پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کی حکومتیں ختم کر دیں۔ اچھا، یہ میں اس کو یوں لے سکتا ہوں، میں کوئی جنرل باجوہ کا حامی نہیں ہوں، بلکہ میں انہیں بہت کروک قسم کا اور بڑا گھٹیا لیول قسم کا، بڑی لو مینٹیلٹی اور سمال آئی کیو لیول کا بندہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، جس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کا ایک حصہ جو تھا اس کا سودا کر لیا کہ میرے ہوتے ہوئے بھارت کے ساتھ کوئی ٹینشن نہ رہے۔ مودی صاحب بالکل کشمیر ہضم کر لیں، جا کے 21 توپوں کی سلامی لے کے آیا امریکہ سے یہ کام کرنے سے پہلے، اور ان سے وعدے وعید لے کے آیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ٹرمپ کی چھٹی ہو گئی، اور جب وہ اپنے نکالے جانے سے پہلے اس نے اکتوبر کے اندر ایک بڑا پرلونگ دورہ کیا تھا امریکہ کا، اور جا کے اپنے وعدے وعید یاد دلائے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ ماں مر گئی جیڑی چوپڑیاں دین دی سی، انہیں بتایا گیا کہ جناب وہ پالیسی کے اوپر تو نظر ثانی ہو چکی ہے، اور اب واپس جائیے، اور واپس جا کے سامان باندھ کے اپنے گھر جائیے۔ باجوہ صاحب نے آخری کوشش جو کی تھی امریکن کو یہ یاد کرانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے بھارت کے ساتھ دیکھیں کس طرح امن بحال کیا ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک بھارتی نژاد بلکہ آدھی نژاد جو ہے وہ انڈیا کی وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ بن چکی ہوئی ہے، کمیلا ہیرس، ہے نا، وہ آدھی افریقن ہے اور آدھی انڈین ہے، میرا خیال ماں ان کی انڈین ہے یا باپ انڈین ہے، بھارت وہ خاتون جو ہے وہ بن چکی ہوئی ہے۔ تو یہ باجوہ صاحب وہاں پہ جا کے اپنی ایکسٹینشن ڈھونڈ رہے تھے یا ماشاء اللہ لگانے کی اجازت ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ دونوں ڈیموکریٹ سے کہاں ملتی تھی، ان کو نہیں ملی۔ اب واپس آئے اور بزت ہو کے کر گئے۔ اب یہ کیس سٹڈی جو ہے جنرل عاصم منیر کے سامنے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں نا کتنے دنوں کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس میٹنگ کے اندر جو ہے یہ روٹین کی باتیں ہوئی تھیں، اور باجوہ صاحب اپنے مختلف انٹرویوز کے اندر یہ باتیں بتا چکے ہوئے ہیں، بک چکے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ۔ عمران خان اب اس کو اپنے مطالب پہنا رہا ہے، تو یہ پہلی دفعہ نہیں اس نے کیا، یہ بہت دفعہ کیا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب کے نظر میں یقیناً ہوگا کہ یار یہ جو بھی ایک دفعہ اس سے مل لیتا ہے پھر یہ اس کو وہ کرتا ہے اس کے ساتھ او والی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس واحد بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ملنا نہیں ہے، اس سے کیا کسی بھی سیاستدان سے نہیں ملنا، پرائم منسٹر سے ملنا جاب کی ذمہ داری ہے تو ان سے ضرور ملنا ہے، لیکن اس سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ
باولا ہوا پھر رہا ہے، اور اس نے مجھے بےعزت کرے گا، اور جو میری ٹرم ہے 3 سال کی اس کو خراب کرے گا، اور ایسا ہی انہوں نے کیا ہے۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً باجوہ صاحب کے نام کے اوپر مختلف جرائم مڑتے رہتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ نومبر وچ باجوہ ٹر گیا سی تو جنوری وچ تو حکومتاں توڑیاں نے ہیں، تو کیا باجوہ تمہیں جنوری میں بھی ایڈوائز کر رہا تھا؟ آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیز نکال کے نا اس کو بیان کر دینا، اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر دیت تیرے کے رگڑا چلوا دینا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے نئی یخ ماری ہے۔ باقی انہوں نے جو وہ فرماتے رہتے ہیں، ایک ہی تقریر انہوں نے رٹی ہوئی ہے کہ اگر وہ اقتدار سے الگ نہ کیے جاتے اور نو کانفیڈنس، عدم اعتماد ان کے خلاف نہ ہوتا، تو انہوں نے پاکستان کے اندر جو تھا وہ کیا کیا دریا اور سمندر بڑھا دینے تھے۔ حالانکہ 2018 کے اندر یہ اقتدار میں آئے ہیں، اور 19 تک جو تھا 2019 تک نکو نک آ چکی ہوئی سی لیان والے، ٹھیک ہے، لیان والے نکو نک آ چکے سن کہ وہ یہ کی گھر بیٹھے ہیں، وہ یہ کی ہو گیا، ساڑھے نال ہاتھ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ہم تو کچھ اور بیا کے لائے تھے، یہ کیا نکلا ہمارے ساتھ، تو ہاتھ ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ تھا۔ اس کے بعد پھر ریسکیو کیا ان کو، اور شیخ رشید ریکارڈ کے اوپر ہے یار کہ ہمیں تو کرونا نے ریسکیو کر لیا، کرونا نے ریسکیو کر لیا، ورنہ اس کی 2019 حد 20 تک چھٹی ہو جانی تھی۔ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی تھی فوج نے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چونکہ فوجی جرنیلوں کے اپنے تابڑے جو تھے وہ بھر نہیں رہے تھے، اپنے تھابڑے کہنا چاہیے ہیں، اور وہ نہیں بھر پا رہے تھے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر ہو ٹھہر جو اے بھی پھڑ لو، اے تے بھی قبضہ کر لو، اے بھی کر لیے، اے زمین بھی الاٹ کرا لو۔ وہ ایسے سے لگے ہوئے سن، مالٹا وچ بھی کر لیے کچھ نہ کچھ، وہ آذربائیجان بھی کچھ نہ کچھ کر لیے، وہ ان کے وہ نہیں بھر پا رہے تھے۔ ادروائز تو 2020 ڈیڈ لائن تھی عمران احمد خان نیازی کے لیے۔ تو بہرحال جی، عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہوئے، اور اپنے ٹی وی کو انہوں نے AR وائی کو انٹرویو دیا ہے، تو بولے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔